السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. میرا نام لائبہ ہے. میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے مسائل اپنے شوہر کو نہیں بتائے تھے، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں ڈاکٹروں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. میری اماں کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر انسانوں کو دواؤں کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کھلاتے ہیں جن سے ان کا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے. ہم لوگ حکیموں اور عالموں پر انحصار کرتے تھے اور ہر بیماری کے علاج کے لیے انہی سے رجوع کرتے تھے. ہم جادو ٹونا تعویذوں سے علاج کروایا کرتے تھے. اسی لیے میں اپنے شوہر سے بھی اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتی تھی. میری اماں تو میری شادی بھی ڈاکٹر سے کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر چونکہ وہ بہت امیر تھا اسی لیے اماں نے حامی بھر لی. شادی کے بعد سب اچھا تھا، پھر اچانک ایک ہی رات کو میں تکلیف میں مبتلا ہو گئی. دن گزرتے جا رہے تھے، میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. صبح میں بالکل ٹھیک ہوتی تھی، رات ہوتے ہی تکلیف اتنی بڑھ جاتی کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا. میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا اور چھپ چھپ کر مجھ پر نظر رکھتا تھا. کبھی کبھار میں پوچھتی کہ آپ مجھ پر چھپ چھپ کر نظر کیوں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے کہ تم سے محبت کرتا ہوں. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارا خیال بھی رکھوں جب تمہارے ساتھ نہ ہوں. میں بہت خوش ہوتی، خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی. ایک دن ایک آدمی میرے شوہر کے پاس آئے اور بہت ہی عجیب سی بات کہی، جسے سن کر میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی. میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں رات کو جسم میں بہت درد ہوتا ہے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. شوہر کی بات سن کر میرا دل دہل سا گیا. میں نے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے بارے میں صرف اپنی ماں کو بتایا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا. میرے شوہر نے مجھے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج کرواؤں گا اور تم پھر سے پہلے کی طرح درست ہو جاؤ گی. میں تو پریشان تھی کیونکہ میرا تو ڈاکٹروں پر کسی قسم کا یقین نہیں تھا. میرے شوہر یہ بات کہہ کر چلے گئے اور میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی. نہ جانے میرا شوہر مجھے کون سی دوائی دے گا اور اس سے نہ جانے کیا ہوگا. رات ہوئی، میرا شوہر ہسپتال سے واپس آیا. مجھ سے آ کر کہنے لگا، میں تمہارے لیے یہ انجیکشن لایا ہوں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں پہلے تو ڈر گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر میں نے اس کی بات مان لی اور انجیکشن لگوانے کے لیے راضی ہو گئی. میرے شوہر نے مجھے لیٹنے کو کہا، پھر مجھے انجیکشن لگایا. انجیکشن لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی مچنے لگی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا ایک ایک حصہ حرکت کر رہا ہو. مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگ گیا تھا، درد تو جیسے ختم ہو گیا تھا. پھر اسی سکون میں مجھے نیند کا بھی احساس ہونے لگا. مجھے نہیں پتہ چلا کیا ہوا، کیونکہ پھر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی. اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی. آج بہت ہی دنوں بعد میں ساری رات کے لیے سوئی تھی، ورنہ طبیعت اتنی خراب ہونے کی وجہ سے سونا بھی محال ہو گیا تھا. میں نے نماز پڑھی اور رب کا شکر ادا کیا. اپنے کمرے میں جا کر انجیکشن اٹھایا، پھر اسے کسی جگہ چھپا دیا. میں بہت خوش تھی، آخرکار اماں کو پتہ نہیں چلا تھا. ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی اماں یا ابا میرے میکے سے کوئی آتا میں اس انجیکشن کو چھپا دیتی، یوں یہ راز کھلنے سے بچ جاتا. میرا شوہر اس انجیکشن کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا. اگر کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتا. حالانکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، کبھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن بات جب انجیکشن کی ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا. میں بہت حیران ہوتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی. اس نے مجھے حیرت سے پوچھا، کوئی کسی کا اتنا خیال کیسے کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا
میری بیماری مزید بڑھ جائے، اسی لیے وہ ہر رات مجھے انجیکشن لگانے کے لیے اتنا پرجوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد شوہر کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی۔ ایک دن میرے ماموں مجھ سے ملنے آئے، میرے گھر آئے۔ میں نے انجیکشن کو فریج میں چھپا دیا تاکہ ماموں اسے دیکھ نہ لیں۔ ماموں سارا دن گھر میں رہے اور پھر عصر کے وقت چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں فریج سے وہ انجیکشن نکالا، اسے واپس اس جگہ رکھنے لگی، لیکن جو ہی میں نے اسے وہاں رکھا، میرے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ تھوڑا سا انجیکشن زمین پر گرا۔ میں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے واپس اس جگہ پر رکھا اور پھر میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو اس انجیکشن میں کم تھی دوا۔ انجیکشن دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ باقی کا انجیکشن کہاں ہے؟ میں تو ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا۔ وہ چیخنے لگا، کہنے لگا، یہ بوتل کتنی مہنگی ہے، معلوم ہے تمہیں؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، میں صرف تمہاری محبت میں یہ بوتل منگواتا ہوں اور تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو بہت پرسکون تھی، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک انجیکشن کے لیے اتنا کیوں ڈانٹ دیا تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ مجھ سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر رمضان آ گیا۔ اس کے بعد بڑی عید سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر دوں۔ اسی لیے ایک دن میرا شوہر ہسپتال چلا گیا۔ میں نے سارے گھر کو صاف کرنے کا سوچ لیا۔ میرے شوہر مجھے گھر کا کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی، نہ چھوٹی عید پر۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، ایک کمرے کا سامان دوسرے میں ڈالا، پھر اسے صاف کر کے واپس اس میں رکھ دیا۔ اب آخر کمرہ بچا تھا جس میں انجیکشن رکھا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا سامان اٹھا کر دوسرے میں رکھا، لیکن پھر ایسا واقعہ ہوا جس سے میں بہت ڈر گئی۔ جو ہی میں نے اس انجیکشن کو پکڑا اور رکھنے لگی تھی، وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور زمین پر گر گیا۔ میری جان نکل گئی تھی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ انجیکشن کی بوتل زمین پر گری اور ٹوٹی نہیں تھی، بلکہ بہت سا انجیکشن ضائع ہو گیا تھا۔ اب بوتل میں صرف تھوڑا سا انجیکشن تھا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ کافی وقت میں سوچتی رہی کیا کروں، کیونکہ واپس آ کر میرے شوہر نے جو مجھ پر غصہ کرنا تھا، میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اس انجیکشن کی بوتل میں پانی بھر دیا۔ اب مجھے سکون تھا کیونکہ وہ انجیکشن جیسے ہی لگ رہی تھی میں خود تھی۔ میرے شوہر کو اب پتہ چل گیا میں نے انجیکشن میں بوتل میں سارا انجیکشن ضائع کیا۔ رات کو میرا شوہر آیا۔ میں کچھ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو اس بارے میں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ انجیکشن نہیں پانی ہے۔ میرے شوہر نے پکڑا اور مجھے انجیکشن لگا دیا۔ میں خوش تھی، شکر ہے اسے علم نہیں ہوا۔ میں نے اسے پانی میں ڈال رکھا۔ انجیکشن لگنے کے بعد میں انتظار کرتی رہی کہ مجھے اب نیند آئے گی، مگر مجھے تو آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی حیران تھی، مجھے جسم میں درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روز انجیکشن کے بعد میں سو جایا کرتی تھی، مگر آج جاگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، شاید اب نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت میرا شوہر بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی، میرا شوہر کہاں گیا ہے؟ میں نے سوچا شاید واش روم گیا ہوگا۔ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب زیادہ دیر تک وہ نہ آیا تو میں پریشانی میں اٹھی، پھر اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں باہر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت آوازیں دی، مگر اس نے کسی بھی آواز کا جواب نہ دیا، کیونکہ وہ گھر میں ہوتا تو جواب دیتا۔ میں حیران اور پریشان واپس آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میرا شوہر گھر واپس آیا
اور میں اس سب کا مشاہدہ کر رہی تھی، آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تاکہ میرے شوہر کو لگے میں سو رہی ہوں۔ میں سارا دن بہت پریشان رہی تھی۔ میری ایک سہیلی کا گھر میرے گھر کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر گئی، ساری بات اسے بتائی۔ میری سہیلی نے میری بات سنی اور کہنے لگی، یہ بات تو سچ ہے، تمہیں نیند کی دوا اسی انجیکشن کی وجہ سے آتی ہے، اور آج نہیں لگایا تو نیند نہیں آئی، تمہارے جسم کی درد بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر کہتا ہو۔ میں نے اپنی دوست کو بہت ڈانٹا، اس سے لڑ کر گھر آ گئی۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگا کر سلا دیا، مگر میں سوئی نہیں تھی۔ پھر میں بستر سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اٹھی تاکہ دیکھوں وہ کہاں جاتا ہے۔ میرے شوہر کمرے سے نکلا، پھر گھر کے پچھلی جانب اسٹور روم یعنی گودام میں چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جا رہی تھی، اتنے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں حیران تھی، میرے شوہر کو اتنی رات گودام میں کیا کام ہے؟ اس نے وہاں کا دروازہ کھولا، اندر چلا گیا۔ میں باہر کھڑی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ تمہیں حیران ہوگی، پھر جب کافی دیر گزری تو میں نے گودام کا دروازہ کھولا۔ تھوڑا سا دیکھ کر میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانے کی جانب سیڑھیاں جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ سب کچھ کیا تھا؟ پھر سب کچھ سوچ کر میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیچے اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ بندے بھی تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سامنے ایک بڑا سا روم تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا میرے گھر کے نیچے ایک روم ہوگا۔ میرا شوہر اسموکنگ کر رہا تھا، باقی دونوں آدمیوں نے چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ میں نے آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا، میں ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی، مگر میں جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، وہ سب کھڑے ہو گئے تھے، اس کمرے کے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی، کس کمرے کے پیچھے ایسا بھی کیا تھا؟ میں آگے بڑھ گئی، ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور دروازے کے سوراخ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر تو بہت سا خزانہ، زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ ہوئی۔ میں حیران تھی، یہ میرے شوہر کا سب کچھ تھا، اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے اس کے پاس؟ پھر میں نے وہاں اس سے بھی حیران کن منظر دیکھا۔ وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا کیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرا شوہر اور وہ آدمی اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، مگر نہ بھاگ سکی، اسی لیے وہیں چھپی رہی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکلنے اور اوپر والے کمرے میں چلے گئے اور باہر نکل گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی، مگر مجھے تجسس ہو رہا تھا، اندر کمرے میں کس کو باندھا ہوا ہے؟ وہ کون ہے؟ میں اندر گئی تو وہاں سچ میں کوئی تھا جسے رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا تھا۔ میں قریب گئی تو انسان میرے پیروں کی آہٹ سن کر چلانے لگا، کہنے لگا، مجھے مت کچھ کہنا۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی کہ اچانک سے مجھے پیچھے سے اس لڑکی کی آواز آئی۔ اس لڑکی نے مجھے کہہ کر روک دیا، میری جان بچا لو۔ میں ڈری سہمی سی ہوئی تھی، پھر بھی خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اس لڑکی کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیوں سے آزاد ہو کر اس لڑکی نے لمبی سانس بھری، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، مہرین ہوں میں۔ اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟
میں نے اسے بتایا میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں، اپنے شوہر کا پیچھا کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے ایک حیرت انگیز بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا تمہارے شوہر ڈاکٹر نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں نے غصے میں مخاطب ہو کر کہا تم کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے مجھے جو بات بتائی وہ اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر ایک گینگسٹر تھا اور ان کا 5 لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 2 نمبر کام کرتے ہیں اور لوٹ کا مال جمع کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ یہ سارا مال دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میں حیران ہو گئی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر تو ڈاکٹر ہے اور میں جانتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی تم کچھ نہیں جانتی کیونکہ میں بھی اسی گروہ کا حصہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں کپا گئی۔ میں نے اسے کہا اگر تم اس گروپ کا حصہ ہو تو تمہیں باندھا ہوا کیوں تھا اور تمہیں مار کیوں رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ ہنسی اور مجھے کہنے لگی پہلے اطمینان سے میری پوری بات سنو۔ پھر مجھے ساری بات بتانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا ہم سب ڈاکو ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ زیورات بھی بڑے بڑے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں۔ میں اور سب سے بہت پیسہ کماتے ہیں۔ پولیس کو ہم پر شک نہ ہو اس لیے ہم نے مختلف حلیے اپنائے ہوئے تھے۔ تمہارے شوہر نے ڈاکٹر کا حلیہ اپنایا ہوا تھا کیونکہ میں نے ایک نرس کا حلیہ بدلا ہوا تھا اور اس کے لیے کلینک میں کسی ایک ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے شوہر کو ہی نکلی ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ یہ ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ پولیس کا شک کبھی بھی ہم پر نہ جا سکے۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن کسی شاپنگ مال میں تھی ہم وہاں چوری کر رہے تھے، تبھی سعد یعنی تمہارے شوہر کی نظر تم پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں تم نے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اس دن ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا تم سے شادی کرنے کا۔ ایک رشتے کرانے والے کے ذریعے ہم نے تم دونوں کا رشتہ کروا دیا اور شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن ہمیں لگتا تھا اگر ہمارے بارے میں، ہمارے گینگ کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تم ہمارا راز سب کے سامنے کھول دو گی۔ پھر ہم سب کو ایک ترکیب سوجی۔ سعد نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا، تمہیں ایک ایسی دوائی کھانے میں ملا کر دینا شروع کر دی جس سے رات ہوتے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی۔ پھر جب تمہیں تھکاوٹ ہوتی تو اس کے بعد ہم نے اپنا اصل پلان بنایا اور نیند کا انجیکشن تھکاوٹ کی دوائی ملا کر روز رات دینا شروع کر دیا۔ سعد تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ تم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ چھپ کر رات کو چوری کرتا تھا۔ وہ تمہیں نیند کے انجیکشن سے سلا دیتا تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا بھی تھا۔ ایسے ہی دن گزرے جا رہے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ تو میں نے اسے کہا پہلے مجھے بتاؤ تم یہاں اس حال میں کیوں ہو اگر تم ان کی ساتھی تھی؟ وہ کہنے لگی 10 دن پہلے ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے ان کا گروپ چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پیشے سے اکتا گئی تھی اور اب میں بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں بھی کسی سے محبت کرتی ہوں مگر میرے ساتھیوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی۔ اس نے بتایا یہ لوگ اسے روز مارتے ہیں، گروپ میں واپس آنے کو کہتے ہیں مگر وہ ان کی بات نہیں مانتی۔ اس لڑکی کی ساری بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے رونا آ رہا تھا شوہر کی سچائی سن کر، وہ ایسا ہوگا اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا۔ میری روح بھی لرز گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو بھگا دیا تھا، بے جان قدموں کے ساتھ گھر آ گئی۔ میرا شوہر گھر نہیں تھا،
میں نے پولیس کو کال کر دی، انہیں سب کچھ دکھا دیے، سارے راز اپنے شوہر کے بتا دیے۔ جب وہ گھر آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے 10 سال کی سزا ہو گئی تھی، لیکن اس نے آخری بار مجھے کہا، جسے ٹوٹ کر چاہا میں نے، اسی نے مجھے برباد کر دیا۔ بتاؤ مجھے، اپنا نام میرے نام کے ساتھ رکھنا چاہتی ہو یا توڑنا چاہتی ہو؟ اس وقت میں بے بس ہو گئی، دل میں کہیں اس کی محبت نے انگڑائی لی۔ میں اس کے نام سے اپنا نام الگ نہ کر سکی۔ بس آخری بار ایک چور کو، ایک گینگسٹر کو سر پر رکھ کر ایک محبت کرنے والے شوہر کے گلے لگ کے رہتے ہوئے کہا، اگر سدھر کر واپس آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نام بھی الگ کر لوں گی۔ ایک دن تمہارے آنے تک زندہ رہی تو۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور مسکرا کر کہا، بدلہ ہوا پاؤ گی مجھے جب میں لوٹ کر آؤں۔